آج 25 فروری ہے ناظرین، ٹھیک 2 دن بعد 6 سال اس واقعے کو ہو جائیں گے۔ 27 فروری کا وہ واقعہ جب ہم نے دشمن کو دن دہاڑے سورج کی روشنی میں للکارا اور ساری دنیا کے سامنے جو پھر ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ آپریشن سوفٹ ریٹارٹ ناظرین یاد تو ہوگا، اور خاص طور پر وہ جو فینٹاسٹک جو چائے ہم نے پلائی تھی وہ بھی ابھینندن صاحب کو یاد ہوگی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے ناظرین، اس کی یاد دہانی اس لیے بھی کرانا ضروری ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چلتا رہے کہ جو ہمارے جمع باز پاکستان آرم فورسز کس طرح ہر وقت تیار رہتی ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور پر انڈیا ظاہر ہے اس خطے کا اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کی اکانومی اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، اس کا حجم بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس خطے کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ ارادے تھے جن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر رات کے اندھیرے میں ان کے کوئی طیارے آئے اور ہمارا ایک کوا اس کو خلاق کر کے گئے اور چند درخت انہوں نے گرائے بالاگوٹ کے اندر۔ سو اس واقعے کی یاد دہانی دنیا کے سامنے ہم یہ رکھتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، اور پاکستان کے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے، اور تاکہ یہ ہم یاد کرتے رہیں کہ ایک دشمن ہے جس کے ساتھ ظاہر ہمارے معاملات ہیں، اور اس کی ہر وقت نظر ہمارے اوپر رہتی ہے اور ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے ناظرین، جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کے پوری دنیا ورطۂ حیرت میں ہے، اور ورطۂ حیرت میں کیوں کر ہے؟ دنیا کے جو بڑے بڑے وار کالجز ہیں وہاں پہ اس واقعے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس عددی اکثریت ہے، جس کے پاس دنیا کا ماڈرن جو ہے سارا ویپن موجود تھا، اس کے باوجود ایک ملک ہے بیچارہ نائف سا ملک ہے، اس کی اکانومی اس انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی جس کی بڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی جس انداز سے دندان شکن ہم نے جواب دیا، بالکل دنیا اس کو پڑھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے ناظرین وہ یہ ہے، اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن جو کہ میٹر کرتی ہے، وہ جذبہ میٹر کرتا ہے جس کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ کے جو ہمارے پاکستان فورسز کے نوجوان لڑتے ہیں میدان میں جب جاتے ہیں۔ اور دنیا کی جو ماڈرن وارفیئر ہسٹری ہے اس کے اندر اس واقعے کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ چودھری غلام حسین صاحب، 27 فروری آپریشن سوفٹ ریٹارٹ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اینڈ آئی ہیو دا ڈسٹنکشن، میرے ناظرین میں ایک اور چینل میں تھا اس وقت، یہ ایک ورلڈ ایکسکلوسیو سٹوری اس وقت ہمارے پاس جو میرے ذرائع تھے خبر آ گئی تھی کہ پاکستان نے انڈیا کے 2 جو طیارے ہیں ان کو مار گرایا ہے، ایک طیارہ پاکستان کے اندر گرا اور دوسرا انڈین آکوپائڈ کے جو کشمیر ہے وہاں پہ گرا۔ سو کافی لیڈ سے میں نے یہ سٹوری کی اور یہ میرا اعزاز ہے اور میں اس کو ہمیشہ کلیم کرتا رہوں گا۔ دشمنا سن، آپ نے سنا، یہ بہترین جو ہے یہ ویری گڈ سانگ، نغمہ ہے، اور بالکل جو ہے وہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ اس سے اجاگر ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاکستان نے اپنی جو فضائی سرحد تھی اس کی خلاف ورزی کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا اور دن کی روشنی میں جواب دیا۔ پے لوڈ انہوں نے ہمارا گرایا تھا یہاں پر بالاکوٹ کے علاقے میں، شاید آئی بلیو، جس میں وہ آپ کہہ رہے ہیں کوا اور جو وہاں پر جو نقصان ہوا تھا۔ بات درخت اور کوے کی نہیں تھی، بات تھی پاکستان کی جو سرحدی خلاف ورزی ہے۔ تو ریاست پاکستان نے اس وقت فیصلہ کیا اور پھر ایسا جواب دیا جس کو واقعی دنیا نے یاد کیا کہ ہندوستان کے جو فائٹر جیٹس تھے نہ صرف ان کو گرایا بلکہ ان کے ایک پائلٹ کو ابھینندن کو وہ ہوسٹیج بن گئے، اور پھر میمز بھی بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی اگر انسان کی قسمت ہاری ہو تو فائٹر جیٹ پر بھی بندہ آ کر جو ہے چپیڑے کھا کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس چپیڑے کھانے پر ابھینندن کو وہاں پر ایوارڈ بھی دیا گیا، یعنی ایک تو وہاں پر اس کے بعد پاکستان نے اپر ہینڈ ہونے کے باوجود اور جو پاکستان کی اس وقت جو موقف تھا دنیا نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگ ہوئی، بہترین طریقے سے نہ صرف جواب دیا بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی اچھا جسچر بھی شو کیا، اپر ہینڈ رہا پاکستان، اور یہ ہندوستان کے لیے جو ہے ہزیمت کا جو ہے باعث بنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو وقت تھا اس وقت پاکستان کی قوم ہماری جو ہے وہ سپاہ کے پیچھے تھی،
اور پھر جو ہمارے جو پائلٹس تھے وہ لڑے، دلری سے لڑے، اور یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے جذبہ ایمانی کی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں ہندوستان کے اوپر، اس کے باوجود کہ ہندوستان جو نمبر وائز جو ہے ہم سے بہت بڑا ہے، اس کے باوجود پاکستان وہ فائنینشلی ہم سے سٹرونگ ہے، لیکن پاکستان کا جو جذبہ ایمانی ہے ہمارے سپاہیوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے آفیسرز کا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز، نہ ویلتھ اور نہ ہی ٹیکنالوجی۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو کمپیکٹ کی جو مہارت ہے وہ تو ہم نے دکھائی، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ واقعہ ہوا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں جب ہم نے کامیابی حاصل کی تو اس وقت جو ہے وہاں پہ بڑا انڈیا کے اندر ایک جو ہے ایک بحث شروع ہو گئی کہ ہمارے پاس ہمیں رافیل طیارے خریدنے تھے، ہمیں وہ ہوتے تو ہم مقابلہ کر لیتے، ہمارے پاس جو اس سے اور طیارے ہوتے تو ہم یہ کر لیتے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا وہ F-35 جو ہے طیاروں کی خریداری کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور اگر ہم سنا سکیں اس ٹائم پرائم منسٹر ملک کے اب بھی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا، سنیے۔ ان دنوں بہت چرچا چل رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے، رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ دیش کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت انہوں نے بظاہر انہوں نے ایک وہ کہا کہ بہانہ ان کو جی ملا کہ جی ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اور پتہ نہیں کیا کر گزرتے تھے۔ اب پرائم منسٹر مودی آپ کو پتا ہے یو ایس گئے، یو ایس میں وہاں پہ ان کو F-35 جو طیارے ہیں اس کی خریداری کے حوالے سے اب وہاں پہ ایک اور بحث شروع ہوئی ہے کہ اگر زبردستی ان کو دیے جا رہے ہیں کہ ان کو چاہیے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب بات وہی آ جاتی ہے، اٹس مین بیہائنڈ دا گن۔ ہمارے پاس JF تھنڈر ہے، اور JF تھنڈر کے حوالے سے ناظرین جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، جس انداز سے اس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، جس انداز سے اس کی ایفیشنسی ایز اے فائٹر پلین جو ہے دنیا کے کسی بھی بڑے جو ایئر شو میں جب JF تھنڈر جاتا ہے تو وہ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان یہ طیارہ تیار کر رہا ہے، ظاہر ہے چائنا کے تعاون سے۔ سو اگین میرے خیال میں یہ دنیا کو بھی پتہ ہے اور خاص طور پر انڈیا کو تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے جواب تو ان کو ملے گا۔ چوہدری صاحب، نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور 84 میں جب یہ نیوکلیر پاور بن گیا اس کے بعد پاکستان کا بارڈر نہیں کراس ہوا، اور اب یہ جو انہوں نے وائلیشن کی تھی، میں نے کہا جو ان کو جواب ملا، اور وہ جو وہاں سے آ رہی تھی ندی یا ایک نالا بہہ رہا تھا، ادھر میں گیا ہوں، آرمی چیف اس وقت کے تھے، انہوں نے ہمیں موقع دیا ایئر وائی کی ٹیم کو، تو وہاں بارڈر پر عید بھی کی اور جوانوں کے ساتھ بھی ہم نے پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں میں شامل ہوئے، اور یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ایمانی قوت ہے جس کی وجہ سے ہم دشمن کے خلاف، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے خلاف بھی ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کے، اپنے وجود کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو تحفظ کے لیے اپنی مسلح افواج کی صلاحیت کو دشمن کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے بڑھانا ہوگا، اور قوم کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ اس کے اوپر جو تقسیم ہے کہ وہ بھی ختم ہونی چاہیے، پوری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا، اور جو کوئی آپ کو اس کے برعکس پٹکیاں پڑھاتا ہے وہ ملک کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ مخلص ہے۔ حسن لاسٹ ٹائم تو وہ چائے پلا کے ہم نے بھجوایا تھا، اور ابھی نندر نے یہ مانا تھا آن سکرین، اگر وہ بھی پوری ہم دکھا سکیں گے، ٹی از فینٹاسٹک، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ناظرین کافی میمز بھی بنی تھی کہ مگ طیارہ جو ہے وہ آپ نے گنوایا ملینز آف ڈالرز کا صرف چائے پینے کے لیے، ہم آپ کو چائے پلا دیتے۔ سنیں کیا فرمایا تھا۔ I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. The tea is fantastic. Thank you. دیکھیں جی، ہم نے نہ صرف وہ قیدی تھے، لیکن ہم نے ان کی جو فوج کا جو اس وقت قیدی تھا، پھر بھی ہم نے اس کو جو ہے نا ڈیو ریسپیکٹ دی۔ پاکستان جو دشمنی بھی نبھاتا ہے نا، وہ بھی جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اور جو اسلامی نارمز ہیں اس کے مطابق نبھاتا ہے۔ دیکھیں ہماری آرم فورسز میں اور دیگر آرم فورسز میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، ان کا ایک ہی جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے۔
تو یہ جو چیز ہے نا یہ مسنگ ہے باقی تمام فورسز کے اندر. اور اس ٹائم اگر آپ مسلم ورلڈ کی بات کریں تو پاکستان جو ہے اس کی بہترین فوج ہے اور پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. یعنی اس خطے کے اندر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ جی وہ ہم سے جنوبی ایشیا میں ہم سے طاقتور ہے تو نو. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ وہ بنگلہ دیش ہے نہ وہ کوئی اور ملک ہے. پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ جو بھی یعنی پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اتنی ہی جلدی اتنا کوئک رسپانس ملتا ہے اور ایسا جواب ملتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کی جانب سے جو وائلیشن ہوئی تھی پھر اس وائلیشن کا پاکستان نے جواب دیا لیکن ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا اور وہاں پر جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے لوگ ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو جواب دیا اخلاقی طور پر ایسا جواب جو کہ دنیا نے اپریشیٹ کیا. اور اس کے بعد پاکستان کبھی بھی جاہریت نہیں کرتا. پاکستان ہمیشہ دفاع کرتا ہے لیکن جب دفاع کا موقع آتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ دشمن ملک کے اندر گھس جاتا ہے.